وہ عورت جو احتلام کے وقت کپڑوں پر منی نہ گرنے دے۔ سوال: جب مجھے احتلام ہونا قریب ہوا تو میں چوکنی ہوئی اور منی کو اپنے کپڑوں پر گرنے سے روکا اور جلدی سے اس کو بیت الخلاء میں گرا دیا۔ اب کیا مجھ پر نماز اور تلاوت قرآن کے لیے غسل واجب ہے یا صرف وضو ہی کافی ہے؟ جواب: اس صورتحال میں تو آپ پر غسل کرنا واجب ہے، خواہ آپ نے اپنے کپڑوں میں منی گرائی یا لیٹرین میں، کیونکہ احتلام کے معاملے میں حکم منی کے نکلنے پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: غسل منی نکلنے سے واجب ہوتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نیز جب ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر احتلام ہونے کی وجہ سے غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جب وہ منی دیکھے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جس عورت کو شہوت کے ساتھ بغیر وجامت کے احتلام ہو۔ سوال: جب عورت کو بغیر جماع کے شہوت کے ساتھ احتلام ہو گیا تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ جواب: جب عورت کی لذت اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب عورت وجامت کے بعد غسل کر چکے تو اس کی شرمگاہ سے مرد کی منی نکلے تو اس پر کیا دوبارہ غسل کرنا واجب ہے؟ سوال: میری بیوی وجامت کے بعد غسل کرتی ہے اور غسل کے بعد اس کی شرمگاہ سے میری منی ٹپک پڑتی ہے تو وہ کیا کرے؟ جواب: وہ کچھ نہ کرے، کیونکہ اس کو اپنی منی نکلنے سے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اپنے خاوند کی منی نکلنے سے۔ اور پھر یہ کہ اس کے خاوند کی منی جو اس عورت سے خارج ہو رہی ہے وہ پیشاب کے راستے سے نہیں نکل رہی کہ وہ کہے یقیناً وہ سبیلین یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے نکلی ہے، لہذا ناقض وضو ہے۔ چونکہ وہ پیشاب اور پاخانہ کے دو راستوں سے نہیں نکلی، اس لیے اس عورت پر نہ غسل کرنا واجب ہے اور نہ ہی وضو کرنا، لیکن یہ اس صورت میں جب اس سے خارج ہونے والی منی اس کے خاوند کی ہے۔ اگر اس سے نکلنے والی منی اس کی ہے تو پھر اس پر غسل واجب ہے۔ انسان جب اپنی بیوی سے وجامت کرے اور جنبی ہو جائے پھر غسل جنابت کرے، پھر اگر دوبارہ اس کی منی خارج ہو تو اس پر دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا۔ یہی امام احمد، امام شافعی اور اہل ظاہر رحمہم اللہ کا مذہب ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے: منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیشاب کرنے سے پہلے اور بعد میں نکلنے والے منی کے درمیان فرق کیا ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا: اگر اس کی منی غسل کے بعد اور پیشاب کرنے سے پہلے نکلی ہو تو اس پر دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر اس نے پیشاب کیا پھر غسل کیا اور غسل کے بعد دوبارہ اسے منی کا خروج ہوا تو اس پر دوبارہ غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مگر فی الحقیقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذکورہ توجیہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ظاہر بات یہ ہے کہ یقیناً جو منی خارج ہو رہی ہے، خواہ پیشاب سے پہلے ہو یا اس کے بعد، وہی منی ہے جو جماع کی وجہ سے نکلی ہے۔ یہ اس منی کی طرح نہیں ہے جو مرض جریان کی وجہ سے مسلسل نکلتی رہتی ہے اور ایسے مریض پر غسل واجب نہیں ہوتا۔
اسی طرح وہ شخص جس کی منی ٹھنڈک کے سبب سے ٹپکے بغیر نکلے تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ منی جو اس وقت نکلتی ہے جب مجامت کرنے والا غسل کر چکا تو ظاہر ہے وہ وہی منی ہے جو اس مجامت کے سبب سے نکلی ہے۔ اسی لیے امام احمد، امام شافعی اور اہل ظاہر رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے، جیسے کہ پہلے گزرا، کہ ایسے شخص پر دوبارہ غسل کرنا واجب ہے۔ اگرچہ عورت طبعی طور پر ان احکام میں مرد کے ساتھ شریک ہے، لیکن جب عورت غسل کرے پھر اس سے مرد کی منی نکلے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوگا اور نہ ہی وضو کرنا۔ اور جہاں تک غسل کرنے کا تعلق ہے تو عورت کو اپنی منی کے خارج ہونے سے غسل کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اپنی خاوند کی منی خارج ہونے سے، جو مجامت کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے نکل رہی ہے۔ اور جہاں تک وضو کا تعلق ہے تو اس طرح منی نکلنے سے وضو کے واجب ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عورت سے نکلنے والی مرد کی منی عورت کے پیشاب پاخانہ کے دو راستوں میں سے ایک راستے سے نکلی ہے اور ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا ناپاکی کا سبب بنتا ہے، لہذا مذکورہ عورت ناپاک ہو گئی اور اس پر غسل واجب ہو گیا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ عورت سے نکلنے والی منی پیشاب پاخانہ کے دو راستوں کے علاوہ ایک تیسرے راستے سے نکل رہی ہے، کیونکہ عورت کے جماع کا راستہ پیشاب والے راستے سے مختلف ہے۔ اس راستے سے نکلنے کی وجہ سے نجس نہیں ہے اور نہ ہی ناقض وضو ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ جب عورت اپنے خواب میں کسی مرد کو اپنے سے مجامت کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ سوال: جب عورت خواب میں کسی اجنبی مرد سے مجامت کرے تو اس پر کیا لازم ہے؟ جواب: جب مرد اپنی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی عورت سے مجامت کر رہا ہے یا کوئی عورت اپنی خواب میں دیکھے کہ کوئی آدمی اس سے مجامت کر رہا، تو اس مرد اور عورت پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں خواب کی حالت میں غیر مکلف ہیں اور اس طرح کے خوابوں سے بچنا ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، نیز اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمیوں سے مواخذہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک وہ سویا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو، اور دوسرا مجنون جب تک اس کا جنون کا دورہ ختم نہ ہو جائے، اور تیسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے، لیکن جس کو اس طرح کا خواب دیکھ کر منی خارج ہو اس پر غسل واجب ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب کپڑے پر منی دیکھی جائے مگر احتلام یاد نہ ہو۔ سوال: جو شخص اپنی نیند سے بیدار ہو اور کپڑے وغیرہ پر تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسے احتلام یاد ہو یا نہ ہو، جب وہ اپنی کپڑے وغیرہ پر منی کی تری دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی یا لیڈی ڈاکٹر اپنا ہاتھ اس کی شرمگاہ میں ڈالے تو کیا غسل واجب ہوگا؟ سوال: جب عورت استنجا کے لیے یا مرہم رکھنے کے لیے یا کسی علاج کی غرض سے گولی رکھنے کے لیے شرمگاہ میں اپنی انگلی داخل کرے یا لیڈی ڈاکٹر امراض نسواں کا معائنہ کرنے کے لیے ہاتھ یا معائنہ کرنے کے لیے اعلیٰ عورت کی فرج میں داخل کرے تو کیا عورت پر غسل واجب ہے؟ اگر یہ عمل روزہ کی حالت میں کیا جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوتی ہے؟
جواب: مذکورہ صورتوں میں نہ اس پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا روزہ فاسد ہوتا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ میاں بیوی کے بوس و کنار کے دوران نکلنے والی عورت کی منی کا حکم۔ سوال: ایک عورت سوال کرتی ہے کہ جب میرا خاوند مجھ سے بوس و کنار کرتے ہوئے مجھ سے مباشرت کرتا ہے تو کسی قدر جلدی سے میری منی خارج ہونے لگتی ہے اور میں ہر روز یا ایک دن میں کئی مرتبہ غسل کرنے میں تکلیف محسوس کرتی ہوں، مجھے اس کا کوئی حل درکار ہے۔ جواب: میں کہتا ہوں اگر یہ منی ٹپک کر جھٹکے سے نکلتی ہے یعنی جنابت کے ساتھ تو اس مذکورہ عورت کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اور یہ مشہور ہے کہ بلا شبہ عورت کا پانی یا عورت کی منی، جیسا کہ بعض اہل علم اس کو یہ نام دیتے ہیں، وہی ہے جو شہوت کے وقت ٹپک کر جھٹکے سے نکلتی ہے، جس کے بعد جسم سست پڑ جاتا ہے اور عورت کی بھی منی ہوتی ہے جیسے کہ مرد کی۔ بخاری و مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے یہ حدیث موجود ہے۔ بلا شبہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، تو ہمیں پوچھنے سے نہیں شرمانا چاہیے، تو کیا عورت پر احتلام ہونے کی صورت میں غسل کرنا واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ کپڑے وغیرہ پر منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر اس کی منی ہی خارج نہ ہو تو اس کا بچہ اس کے ساتھ مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ ثابت یہ ہوا کہ عورت کا بھی پانی ہے جو وہ مرد کی طرح ٹپکاتی ہے۔ اگر یہ نکلنے والا پانی اچھل کر نکلتا ہے تو یہ عورت جنبی ہوگی اور اس پر غسل کرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ منی اچھل کر نہیں نکلتی تو وہ مزی ہے، تو اس عورت کو مزی نکلنے پر وضو کرنا لازم ہے، جیسے کہ ترمذی میں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، میں مزی کی وجہ سے بڑی مشقت کا سامنا کرتا تھا، وہ اس طرح کہ میں مزی کے خروج کی وجہ سے غسل کیا کرتا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزی نکلنے سے تجھے صرف وضو کرنا ہی کافی ہے۔ تو میں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کپڑوں پر جو مزی لگ جاتی ہے اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو پانی کا ایک چلو لے اور کپڑے کے جس حصے پر مزی لگی ہو اس پر بہا دے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ سنن ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ تو پانی کا ایک چلو لے کر کپڑے پر چھینٹے مار لے۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی۔ لیکن جب مزی جسم کو لگ جائے تو جسم کے اس حصے کو دھونا ضروری ہوگا، کیونکہ بخاری و مسلم میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے جو وہ علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو بہت زیادہ مزی آتی تھی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری نکاح میں تھی، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کی، لہٰذا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مزی کے خروج پر وضو کرنا لازم ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے اعلیٰ تناسل کو دھوئے اور وضو کرے۔ نیز مسند احمد اور ابو داود کی ایک حدیث میں ہے، وہ اپنے اعلیٰ تناسل اور خصیتین کو دھوئے اور پھر وضو کرے۔ خصیتین کو دھونے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے منی کا خروج منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کافی دیر تک نکلتی رہتی ہے۔ بہرحال اگر تیری منی بغیر شہوت کے اچھلے بغیر نکلتی ہے تو یہ منی نہیں، مزی ہے، اس سے تو صرف وضو کر کے
اس سے تو صرف وضو کر کے پاکی حاصل کر، یعنی اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار اور جسم کے جس حصے کو مزید لگی ہو اس کو دھو لے۔ رہی وہ رطوبتیں جو عورت سے عادتاً خارج ہوتی رہتی ہے، تو اہل علم کے دو قولوں میں سے ایک قول کے مطابق یہ رطوبتیں نجس نہیں ہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ اسی موقف کو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے اور ابو محمد ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ بات تو معلوم و مشہور ہے کہ تمام عورتوں کی اس طرح کی رطوبتیں خارج ہوتی رہتی ہیں، پس یہ مسئلہ عموم بلوا کی قبیل سے ہوا، یعنی جس میں عام عورتیں ملوث ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر یہ رطوبتیں نجس ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور بیان فرماتے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ رطوبتیں پیشاب و پاکھانے کی دو راستوں میں سے ایک راستے سے نکلنے والی ہے لہذا یہ نجس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رطوبتیں سبیلین کی بجائے ایک تیسرے راستے سے نکلتی ہے اور وہ جماع کا راستہ ہے، جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ نیز اس بنیاد پر مناسب یہ ہے کہ یہ رطوبتیں ناقض وضو نہ ہوں، کیونکہ جن کاموں کے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ جو یہ کام کرے گا وہ باوضو ہوگا، سو جو شخص کسی چیز کے ساتھ اس باوضو آدمی کے وضو کے ٹوٹنے کا دعویٰ کرے گا، اسے اس دعویٰ کی دلیل پیش کرنا ہوگی جس میں اس بات کی صراحت ہو کہ مذکورہ چیز ناقض وضو ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ جب عورت کو جنبی ہونے کا شک گزرے تو وہ کیا کرے؟ سوال: ایک عورت کو خواب میں اکثر یہ شک ہوتا رہتا ہے کہ وہ جنبی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے خاوند نے اس کو چھوا تک نہیں ہوتا اور یہ محض اس کا شک ہی ہے۔ بعض اوقات تو جاگتے میں یہ شک ہونے لگتا ہے اور وہ اس مسئلے میں خاصی پریشان ہے۔ جواب: اس مذکورہ عورت پر جس کو جنبی ہونے کا شک ہوتا رہتا ہے، محض شک کی بنیاد پر غسل کرنا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت میں تو وہ جنبی نہیں ہے۔ نیز شرعی قاعدہ ہے برات ذمہ، اس کی بنیاد پر بھی اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ غسل جنابت، غسل حیض اور نفاس کو طلوع فجر تک مؤخر کرنے کا حکم۔ سوال: کیا طلوع فجر تک غسل جنابت کو مؤخر کرنا جائز ہے؟ کیا عورت کے لیے طلوع فجر تک غسل حیض یا غسل نفاس مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب: جب طلوع فجر سے پہلے عورت کا خون حیض یا نفاس بند ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا لازم و ضروری ہو جائے گا، اور طلوع فجر تک غسل کو مؤخر کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے، لیکن سورج طلوع ہونے تک غسل کو مؤخر کرنا جائز نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اسی طرح جنبی مرد و عورت کے لیے سورج طلوع ہونے کے بعد تک غسل کو مؤخر کرنا جائز نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھ لے، اور مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ جلدی غسل کرے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ جنبی کا بغیر وضو کیے سونے کا حکم۔ سوال: کیا جنبی وضو کیے بغیر سو سکتا ہے؟ جواب: اگر وہ وضو کیے بغیر سو جائے تو اس پر گناہ تو نہیں، لیکن افضل و بہتر یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا بھی ہے اور وضو کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ کیا جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت گنہگار ہوگی؟ نیز کیا
بچے پر اس کا کوئی بوجھ ہوگا؟ سوال: جب جنابت کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس پر اور اس کے بچے پر کوئی بوجھ اور گناہ ہوگا؟ جواب: اس بات پر اجماع ہے کہ عورت اور اس کے بچے پر کوئی بوجھ اور گناہ نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ غسل جمعہ کا حکم۔ سوال: جمعہ کے دن غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس مسئلہ میں دو طرح کی احادیث ہے۔ پہلی وہ جو جمعہ کے دن کے غسل کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، اور دوسری وہ احادیث جو اس غسل کی فضیلت پر دلالت کرتی اور وجوب کی نفی ظاہر کرتی ہے۔ غسل جمعہ کے وجوب پر دلالت کرنے والی بہت سی صحیح احادیث میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو جمعہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے وہ غسل کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہفتہ وار غسل کرے۔ صحیح البخاری۔ مذکورہ بالا یہ احادیث تو غسل جمعہ کے وجوب کو بتلاتی ہے، لیکن وہ احادیث جو غسل جمعہ کے افضل اور بہتر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ وہ مشہور حدیث جو سنن اور مسانید میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن جس نے وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل اور بہتر ہے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد، ترمذی۔ لہذا علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ فالغسل افضل سے یہ استدلال کیا ہے کہ بلا شبہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث غسل جمعہ کے عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ جمعہ کے دن کے غسل کا افضل ہونا مطلق غسل پر صادق آتا ہے، خواہ وہ مستحب ہو، سنت موقدہ ہو یا واجب اور ضروری ہو۔ یہ تمام غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت آ جاتے ہیں: وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ بلکہ جب ہم کہیں غسل جمعہ واجب ہے تو یہ افضلیت اس میں زیادہ مؤکد اور محقق ہوگی بنسبت اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ غسل جمعہ کی افضلیت والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جمعہ کے تاکیدی حکم سے پہلے کی ہے، اور اس غسل جمعہ کو بتدریج واجب قرار دینا اسی طرح ہے جیسا کہ بعض احکام شرعیہ کو بتدریج مشروع قرار دینے میں ملاحظہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مادی وسائل کی کمی کے اعتبار سے بہت مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پانی جو ان کی صفائی ستھرائی میں معاون تھا، اس کی بہت کمی تھی، اور ان کو ان حالات میں فوراً غسل جمعہ کے وجوب کا حکم دینا ان کے حق میں بلا شبہ مشکل حکم ہوتا۔ اس کی تائید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی بعض احادیث میں آنے والے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لائے تو ان کے پسینے سے شرابور کپڑوں سے بدبو محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا: اگر تم جمعہ کے دن غسل کیا کرو تو بہتر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تو یہ غسل جمعہ کو واجب قرار دینے کی تمہیدی ابتدا تھی۔ پھر اس کے بعد کی وہ احادیث ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں، جن میں غسل جمعہ کے واجب ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ان احادیث کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔ وہ ایک جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینا روک دیا تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دیر سے آنے کا سبب دریافت کرے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے تو بس اذان سنتے ہی وضو کیا اور چلا آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اچھا، تو نے صرف وضو ہی پر اکتفا کیا، جبکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جو شخص جمعہ کو آئے وہ غسل کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔
تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لوگوں کی موجودگی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ترک غسل والے عمل کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ غسل جمعہ محض فضیلت والے اعمال میں سے ہے اور اس کو چھوڑنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے گی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں یہ دلیل ہرگز نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن اس سے پہلے غسل نہیں کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل سے جو بات سمجھی جب عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اذان سنتے ہی وضو کیا۔ شرح معانی الآثار، وہ یہی ہے کہ یقیناً عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن غسل نہیں کیا تھا، لیکن کیا اس واقعے میں دو فریقوں میں سے ایک فریق کی دلیل نہیں؟ دو فریقوں سے مراد وہ جو غسل جمعہ کے وجوب کے قائل ہے اور جو اس کے وجوب کے قائل نہیں بلکہ اس کی افضلیت کے قائل ہے۔ کیوں نہیں؟ اس واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قول سے جو بات فوراً سمجھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ترک غسل والے عمل کا انکار کیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے، اور اس بات سے بھی خبردار رہنا چاہیے کہ غسل جمعہ نماز جمعہ کی صحت کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ تو جمعہ کے لیے آنے والے شخص کے آداب میں سے صرف ایک واجب ادب ہے۔ تحقیق کا ایک نیا انداز، پیچھے بیان کردہ تین احادیث جن سے غسل جمعہ کا وجوب سمجھ میں آتا ہے، یہ وہ احادیث ہے جن کی صحت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے، جبکہ وہ حدیث جسے غسل جمعہ کی افضلیت مفہوم ہوتی ہے اور عدم وجوب مفہوم ہوتا ہے، ہم اس کی ایک بھی صحیح سند پانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بس اتنی بات ہے کہ ہم نے اس حدیث کو ضعیف کے درجے سے اٹھا کر صحت کے درجے میں پہنچانے کے لیے تعددی طرق کا سہارا لیا ہے۔ ایک فقہی کا فائدہ، ہمیشہ زائد چیز کو لے لیا جائے گا۔ احکام شریعت میں زائد بات حجت و قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی دلیل کسی کام کی جواز پر دلالت کرتی ہو، پھر ایک اور دلیل مل جائے جو اس کام کے مستحب اور افضل ہونے پر دلالت کرے، تو ہم پہلی دلیل میں موجود جواز پر ہی کاربند نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اس کے جواز کے ساتھ سری دلیل دوسری دلیل کی وجہ سے استحباب کو بھی ملا لیں گے، کیونکہ کسی چیز کا مستحب ہونا اس کے جواز کی منافی تو نہیں ہے۔ ایک اور مثال، جب ایک حدیث کسی چیز کو مباح اور جائز قرار دیتی ہو اور ایک دوسری حدیث اس چیز کو حرام بتلاتی ہو اور ہم کو دونوں حدیثوں میں سے کسی کے مؤخر ہونے کی تاریخ کا بھی علم نہیں، تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب منع کرنے والی اور اجازت دینے والی دو دلیلوں کا آپس میں تعارض ہو جائے تو روکنے اور منع کرنے والی دلیل کو جائز کرنے والی دلیل پر مقدم کیا جائے گا۔ ایک ضعیف سند والی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں فرض قرار دی ہیں، ان کو بجا لاؤ، ضائع نہیں کرو، اور بہت سی حدیں مقرر کی ہے، ان سے آگے نہ بڑھو، اور کئی چیزوں سے تم پر شفقت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق قید نہیں کرو۔ ضعیف سنن دارقطنی۔ تو اسلام کے ابتدائی ایام میں جن احکام پر خاموشی اختیار کی گئی تو ان پر خاموشی ہی رہی، اور ان میں اباحت اور جواز موجود رہا، جیسے کہ شراب ہے، اور جب ان چیزوں کو حرام کرنے والے احکام نازل ہوئے تو علماء نے ان کو بنیاد بنا لیا۔ جب ہم اس قاعدہ کو غسل جمعہ والے مسئلہ پر لاگو کرتے ہیں تو در ذیل صورت حال سامنے آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اگر تم غسل کرو تو یہ بہترین ہے۔ اس حدیث سے غسل جمعہ پر ابھارا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جمعہ کے دن کا غسل ایک عام غسل تھا جو آدمی اپنی صفائی ستھرائی کے لیے کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل و بہترین ہے۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن صرف وضو پر اکتفا کرنے سے غسل کرنا افضل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ احادیث ہیں جن میں غسل جمعہ کے وجوب کا حکم ہے، جیسے کہ یہ الفاظ فَلْيَغْتَسِلْ، وہ غسل کرے، حق غسل جمعہ حق ہے، واجب غسل جمعہ واجب ہے، ظاہر کرتے ہیں کہ غسل جمعہ کے وجوب پر دلالت کرنے والے یہ الفاظ غسل جمعہ کو مستحب اور افضل قرار دینے والے حدیث کے الفاظ پر زائد حکم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا شرح النخبہ نامی ایک معروف رسالہ ہے جس میں وہ یوں رقم تراز ہے: جب مقبول کی دو قسموں حسن اور صحیح میں سے کوئی دو حدیثیں باہم متعارض ہو تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم درج ذیل طریقار کو اختیار کریں گے۔ اولاً ہم تطبیق کے قاعدوں میں سے کسی قاعدے کی مدد سے ان دو متعارض حدیثوں میں تطبیق اور موافقت پیدا کریں گے اور باہم متعارض احادیث میں تطبیق دینے کے قاعدے 100 سے متجاوز ہے۔ ثانیاً جب ان دو متعارض حدیثوں میں تطبیق کے قاعدوں میں سے کسی قاعدے کے ذریعے تطبیق ممکن نظر نہ آئے تو ہم ناسخ اور منسوخ کی طرف رجوع کریں گے، پہلے کی حدیث کو منسوخ اور بعد والے کو ناسخ قرار دیں گے۔ ثالثاً جب تلاش کرنے والے کو ناسخ و منسوخ کا بھی علم نہ ہو سکے تو ان کے ثبوت کے اعتبار سے کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً ان دو متعارض حدیثوں میں سے ایک حسن اور دوسری صحیح ہو، ان میں تطبیق ممکن نہیں ہوئی اور نہ ہی ناسخ و منسوخ کا پتہ چل سکا تو اس وقت صحیح حدیث کو حسن حدیث پر ترجیح دے دی جائے گی۔ اسی طرح جب ان میں سے ایک حدیث صحیح غریب ہو اور دوسری صحیح مستفیض یا مشہور ہو تو صحیح مستفیض یا مشہور حدیث کو صحیح غریب حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔ رابعاً اور جب وہ دونوں حدیثیں صحت ثبوت میں برابر ہو اور ایک کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو ان دونوں پر فی الوقت عمل کرنا موقوف قرار دیا جائے گا۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے سوال کر لو۔ فضیلت الشیخ البانی رحمہ اللہ۔ کیا غسل جمعہ غسل جنابت سے کفایت کر جائے گا؟ سوال: کیا غسل جمعہ غسل جنابت سے کفایت کر جائے گا؟ جواب: جی ہاں، غسل جمعہ کے وجوب کے قول پر بھی غسل جنابت غسل جمعہ سے کفایت کر جائے گا، کیونکہ غسل جمعہ میں حکمت صفائی ستھرائی ہے اور یہی ان دونوں غسلوں میں علت مشترکہ ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ کیا غسل جنابت غسل جمعہ غسل حیض اور غسل نفاس سے کافی ہوگا؟ سوال: کیا غسل جنابت غسل جمعہ غسل حیض اور غسل نفاس سے کفایت کر جائے گا؟ جواب: جس شخص پر ایک سے زیادہ غسل واجب ہو تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی غسل کفایت کر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ صحیح البخاری۔ نیز اس وجہ سے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا مقصد غسل جنابت کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ غسل جنابت جمعہ کے دن ہو۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کے غسل جنابت اور غسل حیض میں فرق۔ سوال: عورت کی جنابت اور حیض کے غسل کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ جواب: غسل جنابت اور غسل حیض میں کوئی فرق نہیں، البتہ غسل حیض میں وہ حیض کے خون کو خوب مل کر اور خرش کر صاف کرے گی اور ہر دو غسلوں میں بالوں کی چوٹی یا بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں تو وہ ان کو کھول لے اور جب پانی جڑوں تک پہنچ جائے تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ عورت رات کو سوئی تو جنبی، صبح اٹھی تو حائضہ، کیا اس پر غسل جنابت واجب ہے؟ نیز حائضہ سے خاوند نے مجامت کی، اس کی منی خارج ہو گئی،
کیا اس پر غسل جنابت لازم ہے؟ نیز حائضہ کے قرآن کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ سوال: ایک عورت جب رات کو سوئی تھی تو جنبی تھی اور جب صبح کو اٹھی تو حائضہ بھی تھی، تو کیا اس پر جنابت کا غسل کرنا لازم ہے؟ اور جب وہ عورت حائضہ تھی اور اس کے خاوند نے اس سے مباشرت کی حتیٰ کہ عورت کی منی خارج ہو گئی، تو کیا ایسی صورت میں بھی عورت پر غسل کرنا ضروری ہے؟ اور کیا حائضہ عورت کے لیے قرآن کو چھونا جائز ہے؟ جواب: بعض اہل علم نے حائضہ عورت کو غلاف کے ساتھ قرآن کو چھونے کی اجازت دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور شوافی کا ایک طبقہ بھی اس میں سے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ذکر ان علماء میں ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کیا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے مجموع میں امام شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ ابن حزم رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے غلاف کے ساتھ اور اس کے بغیر قرآن کے چھونے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ان اہل علم نے جنابت کی حالت میں غلاف کے ساتھ بھی قرآن مجید کو چھونے سے منع کیا ہے، کیونکہ جنبی آدمی تو جنابت کے ازالے کی طاقت رکھتے ہیں جبکہ حائضہ عورت اس کے ازالے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جب ایک عورت میں حیض اور جنابت جمع ہو جائے تو امام مالک رحمہ اللہ اور ان شوافی کے نزدیک وہ غسل جنابت کیے بغیر غلاف کے ساتھ بھی قرآن کو نہیں چھو سکتی۔ اس کے لیے حیض کی حالت میں جنابت کا غسل کرنا جائز ہے اور اس غسل سے اس کی جنابت کا ازالہ ہو جائے گا۔ ویسے اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کا ارادہ رکھتی ہو، تو اس پر جنابت کے ازالے کی نیت سے غسل کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے ازالہ جنابت کی نیت سے غسل نہ کیا حتیٰ کہ اس کا حیض بند ہو گیا تو اس پر صرف ایک ہی غسل واجب ہے۔ اور اہل علم کے ایک گروہ کے نزدیک دو غسل واجب ہے، ایک حیض کا اور دوسرا جنابت کا۔ اور اگر وہ جمعہ کے دن حیض سے فارغ ہوئی اور وہ نماز جمعہ کے لیے جانے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس پر غسل جمعہ کے وجوب کے موقف کے مطابق 3 غسل کرنے لازمی ہوں گے۔ پوائنٹ فرسٹ غسل حیض، پوائنٹ سیکنڈ غسل جنابت، پوائنٹ تھرڈ غسل جمعہ۔ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے: ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور حسب قدرت خوشبو استعمال کرنا واجب ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ ایام حیض میں مہندی کے استعمال سے غسل حیض کی صحت پر اثر انداز ہونے کا حکم۔ سوال: کیا ایام حیض میں مہندی کا استعمال غسل حیض کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب: مہندی کا استعمال غسل حیض اور وضو کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کثافت ہوتی ہے اور نہ ہی گاڑھا پن جو کہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روکے۔ اور اگر مہندی کا وجود باقی رہے تو غسل سے پہلے اس کا ازالہ کرنا واجب ہے تاکہ وہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے نہ روکے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب میاں بیوی مجامت کے بعد غسل سے پہلے کسی چیز کو چھوئے تو کیا وہ نجس ہو جاتی ہے؟ سوال: جب مرد اور عورت جمع کرے تو کیا ان دونوں کے لیے غسل سے پہلے کسی چیز کو چھونا جائز ہے؟ اور جب وہ کسی چیز کو چھوئے تو کیا وہ نجس و پلید ہو جاتی ہے؟ جواب: جنبی کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل سے پہلے کپڑے، برتن، ہنڈیاں اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو چھوئے، خواہ وہ جنبی مرد ہو یا عورت، کیونکہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے۔ اسی طرح حائض اور نفاس والی عورت حیض و نفاس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی بلکہ اس کا بدن اور پسینہ پاک ہے، اسی طرح اس کے چھونے سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی۔ ناپاک تو صرف وہ خون ہے جو ان دونوں سے خارج ہوتا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ تیمم کا بیان۔ کیا تیمم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مشروع ہے؟ سوال: کیا نماز کے لیے پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم مردوں کی طرح عورتوں پر بھی لازم ہے یا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں؟ جواب:
احکام شریعہ میں اصل یہ ہے کہ وہ عموماً تمام مردوں اور عورتوں کے لیے ہے، الا یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی استثناء کی دلیل موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو۔ سورۃ المائدہ۔ آیت مذکورہ میں تیمم کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہے اور وہ سب اس حکم میں برابر ہے، لہذا تیمم مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ کیا عمر رسیدہ عورت جس پر وضو کرنا مشکل ہو تیمم کر سکتی ہے؟ سوال: میری والدہ معذور اور عمر رسیدہ ہے اور ہمارا علاقہ سرد ہے جس کی وجہ سے وہ وضو کرنے سے قاصر ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے، تو کیا ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ جب وہ تیمم کر کے نماز ادا کرتی ہے تو اپنی نماز کو ناقص سمجھتے ہوئے سورج طلوع ہونے کے بعد نماز کو دہراتی ہے۔ جواب: سردیوں میں اگر پانی گرم کرنے کی سہولت میسر ہو تو طہارت کے لیے پانی استعمال کرنا واجب ہے، ایسی حالت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ کیا ایسی بیمار عورت جو پورا غسل کرنے سے معذور ہے، بعض جسم کا غسل اور بعض متاثرہ حصوں پر تیمم کر سکتی ہے؟ سوال: ایک عورت کی آنکھوں میں مرض ہے، اس کا جسم چربی کی وجہ سے موٹا ہے اور وہ غسل کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، اس کا خاوند اس کو پاک نہیں رہنے دیتا جبکہ وہ نماز بھی پڑھنا چاہتی ہے، تو کیا وہ اپنے جسم کے بعض حصے کا غسل اور اپنے سر پر تیمم کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جب وہ ٹھنڈے اور گرم پانی سے غسل کرنے کی قدرت نہیں رکھتی تو جمہور علماء کے نزدیک اس پر لازم ہے کہ وہ تیمم کر کے بروقت نماز ادا کرے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ بدن کے ممکنہ حصے کا غسل اور باقی حصے پر تیمم کر لے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ جسم کا اکثر حصہ دھو سکتی ہے تو وہ تیمم نہیں کرے گی، اور اگر اس کے لیے جسم کا کچھ کم حصہ ہی دھونا ممکن ہے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ایک تیمم کے ساتھ بے وضو ہونے تک فرائض اور نوافل ادا کرنے کا حکم۔ سوال: کیا کسی کے لیے ایک تیمم کے ساتھ بے وضو ہونے تک فرائض و نوافل ادا کرنے جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: جی ہاں، علماء کے مشہور قول کے مطابق تیمم کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے جس طرح وضو کے ساتھ، چنانچہ وہ تیمم کے ساتھ فرض نماز بھی پڑھے اور نفل بھی، اور دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے دوبارہ تیمم کرے۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ نیز امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت اسی کی تائید میں مروی ہے۔ یاد رہے کہ جو چیز وضو کو توڑتی ہے وہ تیمم کو توڑ دیتی ہے۔